میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے لیے بڑی قربانیاں دی. ہر وقت توحید کا نعرہ بلند کرتے تھے، دعوت اسلام کے لیے ہر کام کا گزرتے تھے. آپ اندازہ لگائیں تو کیسا لمحہ ہوگا جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی طائف کی وادیوں میں پھر رہے ہیں اور ان لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلا رہے ہیں. کہہ رہے لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. وہ لوگ آپ کو گالیاں نکالتے، آپ کے پیچھے شریر لڑکوں کو لگاتے، آپ کو پتھر مارتے، کتنی تکلیفیں برداشت کی. ایک دفعہ کا واقعہ ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہلوان کے پاس گئے. ایک بڑا پہلوان تھا، اسے رکانہ کہتے ہیں، وقت کا بہت بڑا طاقتور آدمی تھا. لکھا ہے تو وہ اس کی جسم اتنا بڑا اور طاقتور تھا کہ اونٹ کو ذبح کر کے اس کی کھال کو نیچے بچھاتے تھے اور اس کے اوپر رکانہ بیٹھ جاتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور عرب کے لوگ ان کو کھینچتے، اس حضرت رکانہ کو اس کھال کے ذریعے کھینچتے تو کھال اسے کھینچی نہ جاتی. جہاں پہ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوتے تھے وہ حصہ جنبش نہ کرتا تھا تو باقی کھال جو ہے پھٹ جاتی تھی، ٹوٹ جاتی تھی، ان کے ہاتھوں میں آ جاتی. لیکن جس جگہ پر حضرت رکانہ بیٹھے ہوتے تھے وہ جگہ ذرا بھی نہیں ہلتا تھا، جنبش نہیں کرتا تھا. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس گئے. رکانہ کیوں اپنی عمر ضائع کر رہے ہو، دنیا کے اندر لگے ہوئے ہو، اسلام قبول کر لو. اب تو وقت نہیں ہے کہ اسلام قبول کر لینا چاہیے. حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے محمد، نہ کوئی فقیہ ہوں، نہ عالم ہوں، نہ علم رکھتا ہوں، میں ایک پہلوان ہوں، میں ایک پہلوان ہوں اور آج تک مجھے کوئی پچھاڑ نہیں سکا. اگر آپ مجھے اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہیں اور مجھے اسلام قبول کرانا چاہتے ہیں تو میری ایک شرط ہے، میرے ساتھ کشتی کرو. کشتی میں اگر آپ نے مجھے پچھاڑ دیا تو پھر میں آپ کی بات مانوں گا، ورنہ میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ آ جاؤ، میں کشتی کرنے کے لیے تیار ہوں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. آج لوگ میرے دوستو دین کی دعوت دینا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے. یہ جماعت والوں سے پوچھا کرو، جب ان کو مسجدوں سے نکالا جاتا ہے، مسلمانوں کی مسجدوں سے نکالا جاتا ہے، اللہ اللہ اپنوں سے ایسے ستم ملتے ہیں تو غیروں کا کیا کہنا، غیروں کا کیا کہنا. بہرحال میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آستینیں چڑھائی، اس نے بھی لنگوٹا کسا، میدان میں اترے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو داؤ پیچ کے بعد حضرت رکانہ کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اٹھا کر آہستہ سے نیچے رکھ دیا اور اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے. کہا رکانہ اب کہو لا الہ الا اللہ. رکانہ کہنے لگے تو مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ نے مجھے پچھاڑ دیا، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا، مجھے دوبارہ میرے ساتھ کشتی کرو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ آ جاؤ. حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آئے طاقت کے ساتھ، زور کے ساتھ. تو پتہ نہیں کون سا داؤ پیچ لگا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو پیچ کے بعد، داؤ پیچ کے بعد دوبارہ رکانہ کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور آہستہ سے نیچے رکھ دیا. حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کی طاقت نہیں ہے، آپ کے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے اندر، اس نے مجھے پچھاڑ دیا. مجھے تو 1000 آدمی میرے ساتھ اگر لڑے تو مجھے پچھاڑ نہیں سکتے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکانہ میں اسی اندر کی چیز کی دعوت دے رہا ہوں، اسی اندر کی چیز کو قبول کرو، اسی کی دعوت لے کے پھرتا ہوں کہ وہ ایک عجیب طاقت ہے.
وہ جو دین کی طاقت ہے، جو اللہ کی توحید کی طاقت ہے، جو لا الہ الا اللہ کی طاقت ہے دوستو۔ تو یہ جو جگہ جگہ گھر گھر پھرتے ہیں اللہ کا دین لے کر، اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنی اولادوں بیویوں کو چھوڑ کر، اپنی کاروبار زمین جائیدادوں کو چھوڑ کر پھرتے ہیں کہ ان کا ادب، ان کی عزت و تکریم کرو، یہ بڑے نیک لوگ ہیں، یہ بڑے عزت اور اکرام والے لوگ ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے والے یہی لوگ ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی کام ہے، میرے اللہ کا یہی حکم ہے، ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہی راستہ ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں۔ اس سے بڑی بات کس کی بات ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کے دین کی طرف بلائے اور گمراہی سے بچائے، نماز کی دعوت دے، روزے کی دعوت دے، دین اسلام کی دعوت دے، غلط کاموں سے جان چھڑائے، اس سے اچھی بات کس کی بات ہو سکتی ہے؟ دعا ہے اللہ مجھے آپ کو کرنے کی